معیار کیا ہے بتاؤ. اس دور میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر عشق رسول مجسم ہو تو اس کو امام احمد رضا کہہ دیا جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عشق امام احمد رضا مجسم ہو تو اس کو مولانا الیاس قادری اختاری کہا جا سکتا. جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پورے بریلی شریف میں داخل ہو تو ننگے پیر جائیں. ہم میں ہے کوئی جو اتنے ادب و احترام کے ساتھ جاتا ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کھانے پینے والے کبھی اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار نہیں ہو سکتے. وہ شخص تقریر کرے تو اعلیٰ حضرت کا نام، اور تحریر لکھے تو 2-2 3-3 سطر میں اعلیٰ حضرت کا نام کی یہ منافقت ہے. یہ اور ان سے کہتے ہو کہ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ارے میں یہ کہتا ہوں تم طریقے کے باوجود بھی استنجا نہیں کر سکتے. استنجا کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے اس سے مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے بینائی ضروری ہے. بات کرتے ہو، چیلنج کرتے ہو، ذرا ڈرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بہت مذاق ہو گیا، جماعت کا مذاق مت بڑھواؤ. کہاں لے جاؤ گے اس جماعت کو؟ آج پھر دیوبندیت آگے بڑھ رہی ہے، غیر مقلدیت آگے بڑھ رہی ہے، قادیانیت آگے بڑھ رہی ہے. اس کے خلاف تو تم 2 جملے نہیں بول سکتے. آج ذاکر نائک کے نام پر سب سے بڑا سنیت کا دشمن پیس ٹی وی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے خلاف 2 جملے نے بولنے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. پیس ٹی وی کا جواب دینے کے لیے مدنی چینل شروع کیا گیا ہے تو تمہارے پیٹ میں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہاں لے جاؤ گے اس جماعت کو؟ کب تک تم حلوے پراٹھے اور پیرا مریدی کے نام پر اس قوم کو لوٹو گے؟ آج نوجوانوں کام کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان باشعور ہے. آج علم کی ضرورت ہے، آج عشق کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، دارالعلوموں کی ضرورت ہے، تحریکوں کی ضرورت ہے، سیاست کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے. علم کا جواب علم سے دیا جا سکتا ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں. نعرے لگاتے ہو اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی کتابچہ بھی لکھا تم نے؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی ادارہ بھی قائم کیا تم نے؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی تحریک بھی قائم کی تم نے؟ کسی بدعقیدہ کو اعلیٰ حضرت کا شہدائی بنایا؟ چیلنج کرتے ہو کبھی مہرارا کو، کبھی مبارک پور کو، کبھی دعوت اسلامی کو، کبھی دارالعلوم اسحاقیہ کو. اور یہ فیضان ہے دارالعلوم اسحاقیہ کا کہ آج پورے راجستھان میں سنیت کی یہ بہاریں نظر آ رہی ہے. یہ فیضان ہے حضور حافظ ملت کا کہ آج دنیا کے تمام علمی میدان میں حافظ ملت کے شاگرد فرزندان اشرفیہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. جب تبلیغ میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے تقریباً نہیں بلکہ یقیناً 50% دیوبندیت پھیلی ہے. اور جب سے یہ دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے تبلیغی جماعت کا سانس رک گیا ہے. اندر کا اندر اور باہر کا باہر اس کو نظر نہیں آ رہا. میں نے انٹرنیٹ کھولا دارالعلوم دیوبند کا، وہاں کے مفتیوں سے سوال کیا گیا کہ اے علماء دیوبند تم کیا کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، مدنی چینل گمراہیت پھیلا رہی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تم کو پیسے کی ضرورت ہو، ہم پیسہ دینے کی ضرورت، ہم پیشہ پیش کرتے ہیں، ورنہ تو یہ بدعت، اس نے الفاظ لکھے، یہ بدعت پوری دنیا میں پھیل جائے گی. دشمن گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن پھیل رہا ہے، اور یہ چند لونڈے ادھر ادھر آ کر بکواس کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو دھکا لگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھ کر سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہدایت کی بخشش بھی نہیں پڑھ سکتے. آج علمی میدان میں، درسگاہی میدان میں سب سے بڑا کارنامہ جامعۃ الاشرفیہ انجام دے رہا ہے. سارے دارالعلوم اپنی اپنی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ نہیں کر رہے وہ انتشار کر رہے ہیں. چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کچھ کرے. دارالعلوم چلا نہیں سکتے، چندہ کر کے بیویوں کے نام رجسٹری، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. اور دارالعلوم چلا نہیں سکتے، تحریک چلا نہیں سکتے، قلم چل نہیں سکتا. اس کے لیے علم چاہیے. کچھ نہ کرو تو سنیوں میں انتشار کرو، اور انتشار کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور چندہ لو، گھر چلو. اس سے کام نہیں چلنے والا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دعوت اسلامی دنیا کے 72 ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور جہاں کہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے نام کو جاننے والے نہیں تھے. قسم خدا کی یہ معمولی تعلیم والے، یہ ہر صافے والوں نے اسلام کے پیغام، سنیت اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو وہاں تک پہنچایا. کبھی تم نے بھی دبئی میں اجتماع کیا؟
کبھی تم نے بھی عرب ممالک کے اندر اعلیٰ حضرت کے مشن کے نام پر کوئی جلسہ کیا؟ یہ ساؤتھ افریقہ کے میدانوں میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ افریقہ میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ برطانیہ میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ ہالینڈ کی سرزمین پر کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کی سرزمین پر قسم خدا کی اتنا مہنگا وہاں پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے کہ کروڑوں نہیں بلکہ کروڑوں سے بھی کہیں کروڑ زیادہ، ابھی تقریباً 20 کروڑ کی زمین جو 4.5 کروڑ میں لی ہے اس کی 20 کروڑ مل رہے ہیں جو بامبے کی سرزمین پر انہوں نے قائم کیا ادارہ، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ تو وہاں پر وہ دن رات اعلیٰ حضرت کا نام لیں، پھر بھی مسئلے آگل کے اعلیٰ حضرت کے دشمن دن رات اعلیٰ، اور کام کیا ان کا؟ آپ انٹرنیٹ ان کی ویب سائٹ دیکھیں، آپ پوری بہار شریعت، پوری فتاوی رضویہ، پوری ہدایت بخشش اور پوری الملفوظ، تمام کتابیں اعلیٰ حضرت کی، کنز الایمان ساری کی ساری ان کی ویب سائٹ پہ موجود، اس کے باوجود بھی یہ وہابی، اس کے باوجود بھی یہ دیوبندی۔ ابھی مہاراج شریف میں عرس تھا تو حضور امین ملت، جانتے ہو مہاراج شریف کو، جہاں اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے گئے تھے، اسی خانوادے کے سجادہ نشین امین ملت حضور امین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنی آخری خطاب میں کہا، ہم کو بھی صلح کلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ، آخر وہ مشین دکھاؤ کہ جس مشین میں نکال کر تم دیکھتے ہو کہ یہ صلح کلی ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا، اس کی سنیت کہیں سے نکل گئی، وہ مشین ہے کہاں؟ کہا یہ مہریں جو جھولے میں لیے گھومتے پھرتے ہو کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ صلح کلی ہو گیا، یہ تمہارے مشینوں سے اور تمہاری مہروں سے کچھ ہونے والا نہیں، ذرا اپنے انجام کو سوچو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ اگر کافر نہ ہو تو خود وہ کافر ہو جائے گا جو اس کو کافر بولتا ہے۔ مسلمان کو صلح کلی کہے، وہ صلح کلی نہ ہو تو وہ خود صلح کلی ہو جائے گا جو ان کو صلح کلی کہہ رہا ہے۔ جہاں تک خوابوں کی بات ہے، ارے خواب تو اب خواب دیکھنے کے لیے کیا 2 گواہ رکھنے پڑیں گے ساتھ میں کہ میرے سائیڈ میں سو جو میں خواب دیکھوں وہ ساتھ ساتھ تم بھی دیکھنا؟ ارے میں آپ سے بیان کروں کہ رات میں امریکہ چاند پر جانے کی بات کر رہا ہے، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند پر گیا، اچھے محل میں سو رہا تھا، تو آپ کہیں گے دلیل دو، ارے میں خواب کی کیا دلیل دوں، میرے ساتھ تھا کون خواب میں؟ مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو چندہ کرتے ہیں وہ چندے کا خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ میل کا خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دکانوں کا خواب دیکھتے ہیں، اور جو دن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینہ ہی کا تو خواب دیکھیں گے۔ جو دن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینے کا نہیں دیکھیں گے تو کس کا خواب دیکھیں گے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے، نفسیاتی اعتبار سے آپ دیکھو۔ اور جن دن رات صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں، ارے یہ نوجوان، قسم خدا کی یہ کوئی ایسی بات نہیں سنی سنائی، نوجوان، آوارہ نوجوان، شرابی نوجوان، تاش کھیلتے ہوئے نوجوان اور بگڑے ہوئے نوجوان یہ دعوت اسلامی سے قریب آئے اور ایسے عاشق رسول ہوئے، قسم خدا کی ان کے چہروں کو دیکھ کر مدینہ یاد آتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھ کر نبی کی سنتیں یاد آتی ہیں۔ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ گئے ہیں؟ ذرا غور کرو، قسم خدا کی اللہ کے سامنے بھی تمہیں جواب دینا ہے، رسول اللہ کو بھی تمہیں چہرہ دکھانا ہے۔ قسم خدا کی نبی کا دشمن کبھی نبی کا ایسا شیدائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی جانتے ہیں، قادیانیوں کو بھی جانتے ہیں، وہ دن رات سنت رسول کی بات کرتا ہو، وہ دن رات مصطفیٰ جان رحمت کی صدا لگاتا ہو، وہ صدائے مدینہ لگاتا ہو، وہ دوست کو پکارے تو مدینہ بولے، وہ دوست کو رخصت کرے تو مدینہ پکارے، وہ موبائل پر ہیلو کے بجائے مدینہ پکارے، کیا مدینہ مدینہ کہنے والا مدینے کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، پوری دنیا کے اکابر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو سنی کہتے کیا ہیں، بلکہ مولانا الیاس قادری کو نگراں اور اس جماعت کا بانی بنانے والے کوئی اور نہیں تھے۔ اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر حضرت علامہ ارشد القادری نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو سنی تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کا امیر بنایا تھا۔ انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں لکھا، وہ لکھتے ہیں تو سگے مدینہ لکھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو غلام لکھتے ہیں، بندہ لکھتے ہیں، ناچیز لکھتے ہیں، حقیر لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کبھی انہوں نے نہیں لکھا۔ آخر کس بنیاد پر کہتے ہو کہ انہوں نے امیر لکھا؟ تم کسی مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، کہیں سے دستار بندی نہیں حاصل کی، لمبے لمبے پوسٹروں میں نام 3 سطر کے نام، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نام لکھنے کا تم کو حق کس نے دیا؟ ارے مولوی ہو کر دکھاؤ یہ علامہ تم کو لکھتا کون ہے؟ مگر مولانا الیاس قادری پہ اس قدر زیادہ اعتراض، میں کہنا چاہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ دیکھیے، ہمارا مقصد نہ کسی کا رد کرنا ہے، نادانی ہے، وہ بھی اپنے لوگ، سنجیدگی کے ساتھ سنو، آپسی اتحاد قائم رکھو، اہل سنت و جماعت کا قائم کرو،
مسلک اعلیٰ حضرت کی مشن پر چلو اور جہاں تک ہو سکے سنتوں کی بہاروں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اسی چیز کو یاد رکھو. یہ حضور حافظ ملت کا نعرہ تھا. جس گاؤں میں اتفاق ہوتا ہے وہ گاؤں ترقی کرتا ہے, جس قصبے میں اتفاق ہوتا ہے وہ قصبہ ترقی کرتا ہے, جس صوبے میں اتفاق ہوتا ہے وہ صوبہ ترقی کرتا ہے, اور جس جماعت میں اتفاق ہوتا ہے وہ جماعت ترقی کرتا ہے. چند لوگ اگر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں پہ نہ جاؤ, نادان ہیں, پھر راستے پر آ جائیں گے. جب 72 ملکوں میں کام ہو رہا ہے, ایک پالی کا کام روک کر تم کیا کرو گے؟ کچھ تو عقل سے سوچنا چاہیے. 72 ملکوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو رہا ہے, مفتی اعظم ہند کا کام ہو رہا ہے, شیر بیش اہل سنت کا کام ہو رہا ہے, حافظ ملت کا کام ہو رہا ہے, مجاہد ملت کا کام ہو رہا ہے, اور سنیت کا کام ہو رہا ہے, یہ خواجہ غریب نواز کا کام ہو رہا ہے. تب دعوت اسلامی یہ مولانا الیاس کا کام نہیں ہے, یہ بلکہ مدینے والے کا کام ہے, بغداد والے کا کام ہے, اجمیر والے کا کام ہے, بریلی والے کا کام ہے. وہ نام تو مدینے والے کا لیتا ہے, وہ نام تو بغداد والے کا لیتا ہے, وہ نام تو بریلی والے کا لیتا ہے. اتنی بار اعلیٰ حضرت کرتا ہے, قسم خدا کی اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. کیا کرو گے؟ کیا دل چیر کر دیکھو گے؟ اور میرا یقین ہے جس شخص نے یہ وصیت کی ہو کہ جب میں مر جاؤں تو میری ناف سے نیچے تم لکھنا, سینے سے ناف تک تم یا تو غوث اعظم کا نام لکھ دینا, یا میرے مرشد گرامی کا نام لکھنا, یا اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دینا. جو اعلیٰ حضرت کی محبت کو اپنی زندگی سے لے کر قبر تک لے جانا چاہتا ہو, کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ وہ صلح کلی ہو گئے؟ صلح کلی کا معنی بھی سمجھتے ہو؟ صلح کلی کہتے ہیں جو دیوبندیوں کو بھی سچ سمجھتا ہو, وہابیوں کو بھی حق سمجھتا ہو, تبلیغیوں کو بھی حق سمجھتا ہو, قادیانیوں کو بھی حق سمجھتا ہو, جو سب کو حق سمجھے وہ خود ناحق ہے, باطل ہے, گمراہ, بددین. کسی کو بددین ایسے نہیں کہا جاتا. فتویٰ لگانے کے لیے اتمام حجت کی جاتی ہے. کبھی مولانا الیاس قادری کو فون کر کے دیکھا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو, مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گئے ہو؟ اور کیا بات کریں گے ان سے؟ ان کی تو تحریریں موجود ہیں, ان کی تقریریں موجود ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ تمام تفصیلات موجود ہیں. اس سب کے باوجود اس دور میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ وسائل کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. ساری چیز آئینے کے سامنے اس طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, اور کسی کے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو ہماری باتوں پہ اطمینان نہیں کرو. خود ڈائریکٹ بات کر کے آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ اعلیٰ حضرت کے دشمن ہو یا اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہو, ان کے عاشق. بس دعا ہے پروردگار, وقت میں نے زیادہ لے لیا اس کا مجھے احساس ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, ہم پر اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, یا اور کسی بات کے کہنے یا سننے میں کسی قسم کی کوتاہی و غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اب میرے بعد مبلغ اسلام حضرت علامہ عبد المبین صاحب تشریف لا رہے ہیں, جو جماعت اہل سنت کے زبردست عالم دین بھی ہیں اور زبردست قلمکار بھی ہیں. آپ نے رضویات پر وہ کام کیا ہے کہ ہندوستان میں ان جیسا رضویات پر کام کرنے والا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میرے بعد آپ ان کا خطاب سنیں گے. آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ یہاں بیٹھیں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ آپ کو خطاب کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی حبیبہ المصطفى والرسول المرتضی. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سنت عام کریں, دین کا ہم کام کریں. سنت عام کریں, دین کا ہم کام کریں, اور نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے, جسے دعوت اسلامی نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, اور اسی پیغام کو لے کر دنیا کے تقریباً 70 ملکوں میں مدنی قافلے گشت کر رہے ہیں, اور مسلک اہل سنت و جماعت
یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کے تعلق سے شیر راجستھان، نائب مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب دامت ظلهم العالی کا پرمغز بیان، ایمان افروز بیان سماعت فرمایا۔ اس کے بعد ادیب شہیر مدیر اعلیٰ ماہنامہ اشرفیہ و استاد الجامعۃ الاشرفیہ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی کا بھی نہایت ہی ولولہ انگیز پرمغز ایمان افروز بیان سماعت فرمایا۔ میں بھی بہت دور سے حاضر آیا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پیغام لے کر اور کچھ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کچھ نکات لے کر حاضر ہوا ہوں، انہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ آپ حضرات آ رہے ہیں تو اس سے اختلافات بڑھیں گے، سنی مسلمان آپس میں لڑیں گے، بھیڑیں گے، کٹیں گے، مریں گے۔ واللہ العظیم ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی بھی ایسا کوئی خیال لانے کا کوئی خیال ہے۔ ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ غیروں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم برق و شرر بھی بن جاتے ہیں، لیکن اپنوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس قدر بھی نرم دلی سے کام ہو سکے کام لے لیا جائے۔ کوئی آدمی از خود لڑنے بھیڑنے ہی پر آمادہ ہو جائے، مرنے کٹنے ہی پر آمادہ ہو جائے، کنویں میں کودنے کے لیے زبردستی تیار ہو جائے، تب اس کو کیا کیا جائے؟ سمجھایا تو جا سکتا ہے، نتیجے کی برائی سے آگاہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن زبردستی کودے گا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچا بھی نہیں سکتے۔ ہاں کوشش ضرور کریں گے، دعا ضرور کریں گے، نصیحت ضرور کریں گے۔ وہی نصیحت ہم دوسروں سے بھی کر رہے ہیں۔ دوسروں سے مراد وہ لوگ کہ جو اس وقت سنی ہوتے ہوئے دعوت اسلامی کے حریف بن گئے ہیں، اور اپنے سنی اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے کارکرتاؤں سے بھی گزارش ہے کہ ہرگز 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 لڑنے بڑھنے، زیادہ سوال جواب کرنے کی آپ حضرات کوشش نہ کریں۔ کوئی کچھ کرے، گالیاں دیں، آپ سن لیں۔ مارنے کو کوئی تیار ہو جائے آپ مار کھا جائے، اپنوں ہی کی مار کھائیں گے آپ۔ ہاں غیروں کا معاملہ ہو تو شیر بن جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اپنوں کا معاملہ ہو تو آپ ہرگز ہرگز مقابلہ کرنے کی، لڑنے بھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ آپ بدنام ہو، نہ ہم لوگ بدنام ہو کہ مبارک پور سے آ کر کے لڑا بھیڑا کر کے چلے گئے۔ ہاں سچی باتیں، حقیقت پر مبنی باتیں، بلا وجہ کی غلط فہمیوں سے جو باتیں پھیلا دی گئی ہیں ان کو دور کرنے والی باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ خدا کرے آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ملے۔ دعوت اسلامی کیسے قائم ہوئی آپ نے جان لیا کہ مناظر اعظم اہل سنت بھی چند ہی سال ہوا، وصال ہوا ہے علامہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے زلزلہ لکھ کر دنیا وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے جواب دینے کی کچھ کوشش کی، جواب تو نہیں بنا، تو زیر و زبر جیسی کتاب لکھ کر کے ان کے سارے جوابات کو زیر و زبر کر دیا۔ تبلیغی جماعت کو حقائق کے اجالے میں لے آئے، تبلیغی جماعت کتاب لکھ کر کے انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی تشکیل انہوں نے کی ہے، کوئی معمولی شخصیت وہ نہیں تھے۔ براہ راست انہوں نے مجھ سے کہا جب کراچی سے واپس آئے، اس وقت میں جمشید پوری میں تھا، یہ نقشہ دکھایا کہ دیکھو دینی نصاب کے نام سے کتاب لکھنی ہے، اسے مسجدوں میں پڑھانا ہے، جب تک وہ کتاب میں تیار نہیں کر سکوں گا امام غزالی کے مکاشفۃ القلوب کی ہدایت کر دی کہ اسے پڑھا جائے۔ مجھے کاپی میں لکھے ہوئے ابواب دکھائے انہوں نے، ان کے کتب خانے میں وہ سمودہ موجود ہوگا۔
اس کے کچھ اصطلاحات بھی انہوں نے بیان کی، جیسے قافلے کا سفر، امیر کی جگہ نگراں وغیرہ انہوں نے بھی مجھے بیان کیے، بتائے، اور کون کون لوگ وہاں موجود تھے اس وقت کمیٹی میں، وہی بتایا۔ انہی خطوط پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ مولانا الیاس قادری نے خود ایک جگہ تحریر فرمایا، میرے پاس تحریر موجود ہے، یاد نہیں رہا ورنہ میں لیتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے اوپر یہ غلط الزام ہے کہ میں باطل کے رد کا قائل نہیں ہوں۔ اہل حق کبھی باطل کے رد سے انکار کر ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حق کا معنی ہی ہے کہ باطل کا رد کرے، ہاں، لیکن رد کا کام کرنا عام مبلغین کا کام نہیں ہے۔ یہ امامے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وضو نماز کی جتنا طریقہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کسی تربیت گاہ میں جا کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ علم غیب پر مناظرہ تو نہیں کر سکتے، وہ حفظ الایمان کو سامنے رکھ کر کے اس کا رد تو نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو ہمارے علماء کرام ہندوستان، پاکستان میں، پوری دنیا میں کر ہی رہے ہیں۔ کہیں کسی ایک گوشے سے بھی کوئی بتا دے، یہ چیلنج ہے کہ مولانا الیاس قادری نے کہا کہ یہ سب جو علماء رد کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اسی میں، میں رد کی اجازت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ رد کریں، لیکن علماء کریں جو پختہ کار علماء ہیں، جو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی بار بار یہ کہنا کہ صاحب یہ لوگ رد نہیں کر سکتے، یہ عام مبلغین رد نہیں کر سکتے۔ علماء آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں جو مبلغین کے ساتھ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر قصبے میں، ہر گلی کوچے میں جائیں۔ علماء ہی کے روشنی یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، علماء ہی کی کتابوں سے سنتیں سیکھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آدمی کو غلط بات اور جھوٹی بات کسی کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، یا سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور اس کو دوستوں تک پہنچانے لگے۔ تحقیق کرنی چاہیے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی بھی کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے۔ ہر وقت سختی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے الملفوظ، کیا مسئلہ اعلیٰ حضرت سے خارج ہے کیا؟ جب خارج نہیں ہے، اعلیٰ حضرتی کے ملفوظ ہے، تو اس کی یہ عبارت بھی تو مسئلہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ بھی تو موقف اعلیٰ حضرت ہے کہ حتی الامکان نرمی سے کام لیا جائے، تاکہ کوئی گمراہ ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، اس کو قریب کرو، سختی کرو گے تو بھگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کبرائے وہابیہ کے ساتھ خود میں نے شروع میں نرمی برتی، کہہ سوچ کر کے ان کو راستے پر لانے کی کوشش کی۔ جب وہ کسی طریقے سے توبہ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کوئی صحیح معقول تعبیر بھی نہیں کر سکے جو تعبیر ان کو کفر سے بچا دیتی، تب ان کے اوپر حکم تکفیر لگایا گیا۔ یہاں زبردستی کھینچ کھانچ کر کے غلط مطلب کسی کتاب کا، کسی عبارت کا نکال کر کے کافر کہا جا رہا ہے۔ اس سے وہابیت کو تقویت پہنچ رہی ہے، تبلیغی جماعت کو تقویت پہنچ رہی ہے، دیوبند کو تقویت پہنچ رہی ہے۔ اسی کچھ خبر ہی نہیں لوگوں کو کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، اپنا ہو رہا ہے، اپنی جماعت کا ہو رہا ہے، اپنے مسلک کا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مولانا الیاس قادری صاحب معمولی چیز ہے کیا؟ پوری دنیا کے 70 ملکوں تک اپنے پیغام کو چند سالوں میں پہنچا دینا معمولی بات ہے؟ سوچو تو دماغ پھٹ جاتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو کیا دل گردہ دیا ہے، وہ کیسا دین کے کام میں مصروف رہتا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ دین کے کام کے لیے اپنے کو وقف کیے ہوئے ہے۔ تھوڑا سوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے وہ شخص، اور دین کا کام زیادہ کرتا ہے۔ کسی نے ان کے ساتھ چند منٹ گزارا تو ہو، کسی نے قریب سے ان کو دیکھا تو ہو پہلے۔ الحمدللہ قریب سے میں نے دیکھا، مجھ سے خود انہوں نے فرمایا، خود مجھ سے فرمایا، سنی سنائی بات نہیں، کہ اگر میری کسی تحریر میں، کسی کتاب میں
اعلان سنت میں کوئی غلطی ہو جو ہمارے مسلک ہمارے موقف کے خلاف ہو تو معتمد علماء اہل سنت ہمیں قائل کریں، تنبیہ کریں، ہمیں بتائیں، میں رجوع کرنے کے لیے اس عبارت کو نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ سنی سنائی بات نہیں ہے، مولانا قادری نے ناچیز سے خود فرمایا، منہ در منہ فرمایا، نام بھی لیا، مثلا حضور اظہری صاحب ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں، اور علماء اہل سنت جو پڑھے، یہ نہیں کہ ہر آدمی فتویٰ لگانے لگے، اسٹیج پر چند جملے چند نقطے بیان کرنے والا اور نعرہ لگانے والا ہر مقرر فتویٰ لگانے لگے۔ مولانا قادری کو فرشتہ نہیں، نہ ہم کو فرشتہ مانتے ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی، آج بھی ہو سکتی ہیں، کل بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی انسان کو معصوم نہیں مانتے، کسی مسلمان کو معصوم نہیں مانتے، نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، زبردستی کسی کے اوپر کوئی حکم نہیں تھوپنا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، عدد کاپی کیا ہوا یہاں موجود ہے، آپ لوگ بعد میں لے لیں گے، ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکے یا ہر آدمی تک وہ نہ پہنچ سکے، میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ سگے مدینہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی، یہ اوپر لکھا ہوا، امیر اہل سنت نہیں لکھا ہوا۔ ہاں دوسرے لوگ ان کو مانتے ہیں امیر اہل سنت، اور جو مانتے ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں، وہابی نہیں ان کو مانتا اپنا امیر۔ جب اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ پوری دنیا میں، ہندوستان کی بات نہیں ہے، ان کو امیر مانتا ہے اپنا، اور وہ ماننے والا طبقہ سنی ہی ہے، وہ امیر اہل سنت ہوئے کہ نہیں؟ کوئی نہیں بھی مانتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہ مانے، وہ کہتے بھی نہیں کہ ہر آدمی مجھ کو مان لے، لیکن انہوں نے نہ تو نیچے کہیں لکھا ہے نہ تو اوپر۔ ہاں دوسرے لوگ اپنی کتابوں میں یا ان کی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا حرام ناجائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کہ کوئی کفر بھی نہیں ہو جائے گا، کوئی گمراہ بھی نہیں ہو جائے گا اگر نہیں مانے۔ ہاں مثال کے طور پر مفتی اعظم راجستھان ہے نا بھائی، آپ لوگ مانتے ہیں نا پورے راجستھان، لیکن راجستھان میں بسنے والا کوئی سنی دوسری کی بات نہیں، اگر ان کو نہ مانے مفتی اعظم راجستھان تو ان کی شخصیت پر کچھ فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے، اور نہ ماننے سے یہ کوئی کافر بھی نہیں ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں تو ایسی نہیں کہ ان کو بلا وجہ اچھالا جائے اور بلا وجہ کسی کی شخصیت کو مصنون کیا جائے، کسی کو بدنام کیا جائے۔ تو لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیے گا، یہ اس کی تحریر ہے جن کو کہا جاتا ہے تو وہ وہابی تحریر سے متعلق ہیں، جن کو کہا جاتا ہے دشمن اعلیٰ حضرت ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ مکار ہیں۔ مکار تو کسی کو کہا سکتا ہے، تو مکہ کا تعلق نبی سے ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کو بھی کہہ دیں گے، آپ بھی کچھ کر رہے تو پکا جی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے، اس کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت حامی سنت حامی بدعت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا دنیا اسلام پر احسان عظیم ہے۔ 1.5 سطر میں نام ہوا، اور لمبی سطریں ہیں، اور کتاب کی یہ 2 سوا 2 سطر ہو جائے گی۔ عظیم احسان ہے، انہوں نے الحاد و بے دینی کے امڑتے ہوئے سیلاب میں غرق ہونے سے ملت اسلامیہ کو بچایا، اور کفر و ارتداد کے ایمان سوز فتنوں کی آندھی کے سامنے سینہ سپر ہو کر آہنی و مستحکم قلعہ کی طرح مقابل ہو کر امت مسلمہ کے ایمان و عمل کا تحفظ کیا، اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے ہر فتنے کا سد باب فرمایا۔ پھر فرماتے الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی سے کچھ لوگ اس میں بھی شبہ کہتے ہیں، اسلام سیاست سے الگ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تمام پوسٹروں میں بلکہ اکثر پوسٹر میں لکھا رہتا ہے اس جلسے کا سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے سیاست حاضرہ چاہے ہندوستان کی ہو، پاکستان کی، دنیا کی کسی ملک کی ہو، اس میں ملوث ہونا اور اس میں شریک ہونا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، معاہدہ جیسے آدمی کا بھی کام نہیں ہے۔
تو انہوں نے اپنی تحریک کو سوچا کہ بھائی صلاۃ و سنت تک رکھا جائے، اس کی بڑی ضرورت ہے، قوم کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ سیاست تک